ہیں کہ بعض اوقات ہم آن لائن کوئی چیز پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح وہ انسٹالمنٹ پہ ہم لیتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے اگر 1 مہینے میں پیمنٹ کی تو اتنے پیسے ہوں گے، 2 مہینے میں کریں گے تو تھوڑا سا اس پہ مارک اپ دینا ہوگا، 3 مہینے میں پیمنٹ دیں گے تو اتنا اضافی دینا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ 3 مہینے والی انسٹالمنٹ پر یعنی مدت پر لیتے ہیں چیز کو، تو جو ہم زائد دے رہے ہیں وہ سود میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں نہیں ہوگا۔ یہ جو قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قسطوں میں دیتے ہوئے زائد جو پیسہ دیتے ہیں وہ سود میں شمار ہوتا ہے، یہ غلطی ہے اور فقہ سے ناواقفی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ سود کی تعریف یہ ہے کہ سود اس زائد شے کا نام ہے جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے شرط ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو، کسی چیز کے عوض میں نہ ہو، وہ سود ہوتا ہے۔ پہلا تھا کہ عورت کے موٹر سائیکل چلانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، شریعت عورت کے لیے چاہتی ہے کہ وہ ایک تو مردوں کی طرح بالکل بھی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مردوں کی مشابہت پیدا ہو۔ دوسرا یہ کہ شریعت ہمیشہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ عورت کسی بھی جہت سے اپنے آپ کو مرکز نگاہ بنا لے، اسی لیے عورت کو بہت زیادہ تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا گیا، کیونکہ جب وہ خوشبو لگا کر نکلے گی اور غیر مردوں تک پہنچے گی تو لازم سی بات ہے کہ آدمی اس کا مرکز اور مرجع دیکھتا ہے کہ کہاں سے خوشبو آئی تو عورت کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء نے منع فرمایا کہ عورتیں بہت زیادہ بھڑکیلے لباس، حتیٰ کہ اگر کوئی بہن برقع استعمال کرتی ہے تو اس طرح کا نہ کرے کہ اس میں نقش و نگار وغیرہ ہوں کہ کسی کی توجہ نہ بھی ہو تو اچانک اس کی طرف ہو جائے۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ان میں بہت سارے امور گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہمارے پاکستان میں عورتیں بالکل موٹر سائیکل نہیں چلاتی ہیں۔ یہاں گاڑی چلا رہی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جھانک جھانک کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے، موٹر سائیکل تو ویسے نہیں چلاتے۔ اب جب عورت چلائے گی لازم بات ہے کہ ہر ایک کی مرکز نگاہ بنے گی، پھر مطلب شرارتی قسم کے لوگ یہ ہو سکتا ہے کوئی سائیڈ مار دے، کوئی کچھ کر دے، اور پھر وہ ایک تماشا جو بنے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے خاص مردانی وضع کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح عورتیں موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں ویسے بیٹھ کے چلانا پاسبل نہیں ہے، لازمات ایک پاؤں ایک پاؤں ادھر کر کے چلانی پڑے گی، اور اس میں پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول بنے گا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اس سے منع ہی کیا جائے گا، اور اگر میں اس کو کہوں کہ یہ شدید مکروہ ہے تو اس میں کوئی مطلب تعجب خیز بات نہیں ہوگی، کیونکہ مزاج شرع یہ ہے کہ عورتیں اس طرح کی سواریاں استعمال نہ کریں۔ ایک یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہ موٹر سائیکل کی سواری، چونکہ یہ ایک ایسی سواری ہے جو خاص مردانی وضع کے لیے ہے، اور اس میں عورت لوگوں کی، مردوں کی نگاہوں کا مرجع بنے گی، اور پھر شرارتی قسم کے لوگ اس طرح شرارتیں کر کے، اور پھر ہمارے ہاں قانون کا تو آپ کو حال پتہ ہی ہے کہ بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے، اور بالفرض اگر ہو بھی، جیسے اب آج کل ماشاءاللہ بہرحال اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، جیسے ہمارے کراچی کا ماحول تو بہت ہی اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں اگر قانون سخت بھی ہو تو لیکن جو ایک شرارت کر دی اور عورت تماشا بن گئی، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک اٹھاتا بعد میں ہے، ویڈیو پہلے بنا لیتا ہے اور اس کو فوراً پھر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، ایک لمحے کے بات ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو اس میں پھر ایک عورت کا تماشا بن جانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو ایسے امور کو اختیار کرنا کہ اس قسم کا ماحول بعد میں بنے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ تو میں اس کو ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ کراہت کے درجے میں ضرور ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔